السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گھر سے باہر آیا تھا کسی کام سے۔ وہ کار ڈرائیو کر کے روڈ پر چلا رہا تھا کہ اسے نوشین نظر آئی۔ اس نے اس کے قریب گاڑی روکی اور اسے آواز لگائی، ہیلو مس نوشین۔ وہ اپنے سن گلاسز اتار کے اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گور کر آگے بڑھنے لگی، ہیلو آپ نے نہیں پہچانا مجھے؟ وہ پھر سے اس کے قریب گاڑی کر کے بولا، جی پہچان لیا ہے۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی، تو پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارے ایسے ہی، آپ اتنا غصہ کیوں رہتی ہو ہر وقت مجھ پر یا میرے اوپر؟ آپ کی یہ خاص مہربانی ہے، میں ایسی ہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہیں بھی جاؤں آپ سے مطلب؟ وہ اسے گورتی ہوئی بولی۔ وہ اپنی 2 بار کی بےعزتی ابھی تک نہیں بولی تھی۔ ارے میرا مطلب تھا میں چھوڑ دوں آپ کو؟ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا، نہیں جی بہت مہربانی۔ وہ منہ بناتی ہوئی کہنے لگی۔ سامنے سے آتے لوگوں پر اس کی نظر پڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ وہ دل میں بولی، دیکھیے اگر آپ نے مجھے تنگ کیا تو میں چپ نہیں رہوں گی، لوگوں کو شور کر کے اکٹھا کروں گی اور انہیں بتاؤں گی آپ کس طرح مجھے تنگ کرتے ہیں اور مجھے بلیک میل کرتے ہیں۔ وہ بیچاری ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہوئی اونچی آواز میں بولی تھی، جو ان آدمیوں نے بآسانی سنی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کیا یہ تمہیں چھیڑ رہا ہے؟ ان میں سے ایک آدمی زین کو گھورتا ہوا نوشین کو بولا۔ زین جو اس کی اچانک بدلے رویے پر حیران تھا، ان آدمیوں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ جی انکل، یہ مجھے چھیڑ رہا تھا اور مجھے کار میں بیٹھنے کا بول رہا تھا۔ میں نے جب اس کو ٹھیک ٹھاک سنائی تو مجھے اٹھا کے لے جانے کی دھمکیاں دینے لگا۔ وہ مصنوعی رونے کی ایکٹنگ کرتی ہوئی بولی، نوشین میں نے کب تمہیں چھیڑا؟ تم کیوں ایسا بول رہی ہو؟ وہ بیچارہ خطرے کے سگنل دیکھ کر بولا، نکل گاڑی سے باہر جلدی۔ ان میں سے ایک نے اسے گاڑی سے باہر نکالا تھا، مہین۔ نوشین اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، امیر زادوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو خود کو، پیسے سے کچھ بھی خرید لو گے؟ ایک آدمی اسے گریبان سے پکڑ کر بولا، انکل میں جاؤں؟ نوشین زین کو بنسا کر خود نکلنے کے لیے بولی، جی بیٹا آپ جائیے، اس کو تو ہم دیکھتے ہیں، پولیس کو بلاؤ۔ وہ دوسرے شخص کو بولا، پولیس؟ نوشین آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھتی ہوئی بولی، ارے میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑو مجھے۔ زین چیخ کے بولا، ایک تو لڑکی کو چھیڑتا ہے، اوپر سے جھوٹ بولتا ہے۔ اس آدمی نے زین کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ نوشین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا یہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ وہ تو بس زین کو مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ نوشین وہاں سے نکلی تھی، زین کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ اسے اب برا لگ رہا تھا کہ اس نے بس اپنے چھوٹے سے مذاق سے اس کے ساتھ کیا کر دیا۔ 15 دن گزر چکے تھے، زبیر کا زخم اب کافی بہتر ہو چکا تھا۔ مہین نے پچھلے دنوں اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ زبیر روم میں بیٹھا ہوا تھا، مہین نیچے کچن میں تھی، جو اپنی نیو لیڈی سرونٹ جس کو زبیر نے ابھی رکھا تھا اس کو کام سمجھا رہی تھی۔ مہین اوپر کمرے میں آئی تو زبیر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ مہین بیڈ کے قریب آئی تو بھی وہ اسی طرح لیٹا رہا، شاید سو گئے ہوں گے، وہ خود سے کہتی ہوئی مڑی تھی کہ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر کھینچ کر اپنے نیچے کیا تھا۔ مہین اس اچانک کیے ہوئے حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ چیخ کر آنکھیں پھاڑے زبیر کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیے مجھے۔ وہ اس کے وجود کے نیچے دبے ہوئے مچل رہی تھی۔ ایک شور اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا بولا، زبیر مجھے کچن میں کچھ کام ہے۔ وہ بہانہ بنانے کی کوشش کرنے لگی، سب سے ضروری ہمارا یہ کام ہے، وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے بولا۔ زبیر وہ بے بسی ہو کر بولی، مہین وہ اسے گورتا ہوا بولا،
زبیر مہین کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں کو چھوا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اوف! زبیر غصے سے موبائل کو دیکھنے لگا جہاں زین کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ زین نا دشمن بن گیا ہے ہمارے رومانس کا، خود تو کنوارا ہے، مجھے بھی کنوارا ہی رکھے گا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا کال اٹھانے لگا۔ مہین اپنی سانسیں درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا پولیس اسٹیشن؟ کیوں؟ اچھا آ رہا ہوں، وہ کہتا ہوا موبائل بند کر گیا اور مہین کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں شرم و حیا کے رنگ تھے۔ ارے میری جان، رات کو میں تمہیں شرمانے کا پورا موقع دوں گا، اوکے؟ وہ کہتا ہوا روم سے باہر نکلا تھا۔ زبیر سر ایک لڑکی کو چھیڑ رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے خلاف کمپلین آئی ہے، پولیس افیسر زبیر کو بتانے لگا۔ اس پر زبیر نے پاس بیٹھے زین کو گور کر دیکھا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا آفیسر، یو جسٹ ریلیکس، اوکے؟ آپ لے جائیے انہیں، تھینک یو۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے اور پولیس اسٹیشن سے باہر آئے تھے۔ وہ کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں تو نے؟ زبیر زین کو گورتا ہوا بولا۔ یار نوشین نے بنسوایا ہے مجھے، اس نے بدلہ لیا ہے مجھ سے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیوں لیتے ہو لڑکیوں سے پنگا پھر؟ چلو اب گھر۔ نوشین اپنی غلطی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے زین کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مذاق کر دیا ہے، پتہ نہیں پولیس سے وہ چھوٹا بھی ہے یا نہیں۔ وہ ناخن چباتی ہوئی سوچنے لگی، کیا کروں؟ فون کروں؟ نہیں، میں مہین کو فون کر کے پوچھتی ہوں۔ وہ مہین کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو مہین۔ ہاں نوشین بول۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم یونی کیوں نہیں آ رہی؟ 1-2 دن میں آؤں گی، بتایا تو تھا کہ زبیر کی طبیعت خراب تھی۔ اچھا وہ ایگزامینیشن فارم آ گئے ہیں نا؟ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ ہاں پتہ ہے، تم نے کل ہی بتایا تھا۔ اچھا بتایا تھا، میں تو بھول ہی گئی۔ اچھا زبیر کہاں ہے؟ وہ باہر گئے ہیں، زین بھائی کا فون آیا تھا، شاید انہوں نے کہیں بلایا ہے۔ اچھا بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے گھبرا کر فون بند کیا تھا۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد سے جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ والا ایپیسوڈ آپ کے کمنٹس پر منحصر ہے، جتنے زیادہ کمنٹس آئیں گے اتنا جلدی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ دوستو یہ ناول بہت ہی سبق آموز اور انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مہین کے ساتھ کیسے حالات پیش آئے اور پھر کیسے مہین کی ایک نکاح کے بول کے اوپر دشمنی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ بعض اوقات انسان سوچتا کچھ اور ہے اور فیوچر میں اس کا نتیجہ کچھ اور اخذ ہوتا ہے۔ اور نوشین کو دیکھیں تو دوستو کبھی بھی ہمیں اپنے بدلے کی خاطر اتنا دور تک نہیں جانا چاہیے جس سے دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو جائے۔ ہمیشہ انسان کو بردباری جو ہے اس پہلو کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے۔ ہمیشہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میری اللہ کی مدد ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ تو دوستو آخری بات یہی کرتا ہوں کہ ہر معاملے میں ہر جگہ آپ صبر کا پہلو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ جزاکم اللہ خیر۔